آتی ہے وہ بہت سے لوگوں کے جذبات کو توڑ کر قربان کر کے پھر آتی ہے. جب وہ پارٹی برسر اقتدار کسی بھی ملک میں آتی ہے تو جن جن کے جذبات ٹوٹے وہ سارے کے سارے اندر ہی اندر پلان بناتے اس پارٹی کو اکھاڑنے کی. اب اندر پلان بنانے والے بعض مرتبہ ناکام ہو جاتے ہیں، اس لیے CID والوں نے پکڑ لیا، CBI والوں نے پکڑ لیا. جب ناکام ہو گئے تو پھر ان کی مار دھاڑ شروع ہو جاتی ہے، پھر انہیں جیل خانے میں بھیجو، پھر انہیں قتل کرو، یہ مارو بڑھیا مارو، اور پوری دنیا سے تار آنے شروع ہو جاتے ہیں. اس کا نام رکھا جاتا ہے بغاوت، اور تار آنے شروع ہو جاتے ہیں. باغیوں پر قابو پا لیا، باغیوں پر قابو پا لیا. ہم تم کو مبارکبادی دیتے ہیں، تم نے باغیوں پر قابو پا لیا. اور پھر اگر وہ پلان ان کا چلتا رہا خفیہ، CID والوں کو بھی ملا لیا، CBI والوں کو بھی ملا لیا، CIA والوں کو بھی ملا لیا، جو اور بھی کوئی اور بنا چکی ہوئی ہے اسے بھی ملا لیا. ملا ان کے اوپر والوں کو پتا نہیں چلا، اور ایک دم سے اوپر والی پارٹی ہٹائی اور دوسری پارٹی آئی. جب ایک دوسری پارٹی آ گئی جس کا نام کیا رکھا گیا وہ انقلاب. اگر پلان پکڑا گیا تو بغاوت، اور اگر پلان پورا ہو گیا تو انقلاب. اب چاروں طرف سے تار آئیں گے کہ انقلاب مبارک اور ہم نے تم کو تسلیم کر دیا. یہ پورے عالم کے اندر ہو رہا ہے. کسی کی جان محفوظ نہیں، کسی کا مال محفوظ نہیں، اور کسی کی آمدنی محفوظ نہیں. اس لیے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا جذبہ پورا ہو. جب آدمی کے اندر ہرس اور لالچ آتا ہے تو اس سے زندگیاں اجڑتی ہے اور دل پھٹتے ہیں. اور جب آدمی کے اندر ایثار اور ہمدردی آتی ہے اور بجائے چھینوں کے بھاگنے والی آواز لگتی ہے تو اس سے آپس میں محبت بھی بڑھتی ہے. جتنا بھی کیپٹل زون سے ملک میں ہے اگر ایثار ہمدردی والے ایمانیات کے جذبات پیدا ہوئے تو اسی کیپٹل کے اندر محبوبیت قائم ہو جائے گی. اور اگر یہ ہرس اور لالچ والی زندگی اپنے جذبات کے پورا کرنے والی جو ان سے گھر کے اندر ہوگی اور جو ان سے ملک میں ہوگی اور جو ان سے کارخانے میں ہوگی اور جو ان سے خاندان میں ہوگی اس خاندان کے اندر خود مکمل ہوگی. وہی باتیں میری مان لو، ایثار ہمدردی اس سے نہ محبوبیت، ہرس اور لالچ اس سے ذریعے لڑائی. آسان سی مثال سمجھو، 1 کلو حلوہ ہے، 5 آدمی کھانے بیٹھے، پانچوں کے اندر ایثار اور ہمدردی کا جذبہ ہے. ہر ایک کا ذہن ہے کہ دوسرا کھائے، میں نہ کھاؤں، حلوہ سڑ جائے گا. ایک آدمی نے ہمت کی، لقمہ ایک کے منہ میں ڈالا، دوسرے کے منہ میں ڈالا، 4 آدمی منہ میں 4 لقمے چلے گئے. 5واں لقمہ اٹھا کے پھر پہلے والے کے منہ میں ڈالا، 2 لقمے چلے گئے سب کے منہ میں. لیکن وہ چاروں بھی ایثار ہمدردی والے تھے. وہ چاروں جو کہ کھاؤ منتر نہیں تھے، لالچی نہیں تھے. انہوں نے دیکھا کہ خود تو نہیں کھا رہا، ہمیں کھلا رہا، تو انہوں نے بھی ایک لقمہ اسے کھلایا. 12 لقموں میں حلوہ ختم ہوا. مقدر کا جس کو زیادہ تھا زیادہ ملا، کم تھا کم ملا، لیکن دل کے اندر محبت آ گئی. اب ان کی باتیں محبت کی ہوگی، اس لیے ایک کلوی کیلو حلوے میں محبت پیدا ہو گئی. وہ سارے کے سارے یوں کہتے ہیں کہ بھائی تم نے تو ہم کو 2 لقمے کھلائے اور ہم نے تو تم کو صرف 1 لقمہ کھلایا. تم کتنے بھلے آدمی ہو کہ ہم کو 2 لقمے کھلائے، محبت کے قابل ہو تم. یہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، ارے میں نے تو تم کو 2 لقمے کھلائے، لیکن تم سب نے مل کر میرے کو 4 لقمے کھلائے. یہ محبت کی بات. کھلانے والا نفع میں رہتا ہے، کھلانے والا نفع میں رہا. یہی 1 کلو حلوہ ایسے 5 آدمیوں کے بیچ میں رکھ دو جو کھاؤ منتر ہو، جذبات سے بھرے ہوئے ہو، حریص اور لالچی ہو. یہ جب بیٹھیں گے تو ذہن ہر ایک کا کیا ہوگا؟ یہ سارا حلوہ میرے پیٹ میں گیا، جا بھی سکتا نہیں، کیونکہ دوسرے 4 بھی اسی خیال کے تو پورا حلوہ تو ایک کے پیٹ میں جائے گا نہیں انشاءاللہ. لیکن ہرس اور لالچ کا جو اندر کا جذبہ ہے یہ سارے کے سارے ہوائی فیر کی طرح اس طریقے سے اس کو ٹوٹیں گے کہ چند منٹ میں حلوہ صاف. اچھا اب حلوہ تو چند منٹ میں صاف ہوا، بعضوں کو زیادہ کھانے ملا، بعضوں کو کم ملا، لیکن اندر کا ہرس اور لالچ اس وجہ سے آپس سے مل پھٹ گئے.
اب ان کی باتیں سنو. ان کی باتیں کیا؟ ارے جتنی دیر میں نے ایک لقمہ کھایا تھا، ارے اتنی دیر میں تو 3 لقمے کھا گیا، میں دیکھ رہا تھا. وہ 3 لقمے کھانے والا کیا کہے گا؟ ارے جانتا ہوں تیرے کو، میرے 3 لقموں سے تیرا 1 لقمہ بڑا ہوا تھا، اس لیے چبانے میں دیر ہوئی. وہ یہ کہے گا. اتنا 1 کلو حلوہ اور اس کے اندر کا حرص آپس میں عداوتیں پیدا کر رہا ہے، اور ان کے اندر کی اشارے ہمدردی آپس میں محبت پیدا کر رہی ہے. میں کہتا ہوں جس گھرانے میں اشارہ ہمدردی آئی، محبت آئی، حرص اور لالچ آیا، لڑائی ہوگی. یہ پوری دنیا کے ملکوں میں ہوگا. تو یہ پورے عالم کا نظام دیکھا ہوا ٹورسٹ جب اس کالونی کو دیکھتا ہے کہ سارے کے سارے بہت چین اور سکھ کے ساتھ ہے، مالدار بھی اور غریب بھی، پھر اس کے سامنے تم یہ آیت پڑھو گے، میں نہ بولا صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا یعملون. ایمان اور اعمال اگر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی مزیدار بنائے گا. اب وہ ٹورسٹ نے یہ آیت سنی اور یہ زندگی عملاً دیکھی تو وہ کہے گا بھائی یہ ایمان اور اعمال تو میرے کو بھی سکھا دو. دوسری آیت سے سنا دو، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ایمان اور اعمال صالحہ پر آپس میں محبت ہے. دونوں کالونی میں کیسی محبت ہے؟ وہ کہے گا بھائی یہ ایمان اور اعمال صالحہ تو بڑے مزیدار ہے. اچھا تمہارے قرآن میں یہ جو پورے عالم کے اندر پریشانیاں ہیں اس کا کوئی ذکر ہے؟ وہ ٹورسٹ تو پوچھے گا، وہ تو نیگیٹو بھی پوچھے گا، پازیٹو بھی پوچھے گا، روشنی کیسے ہوتی ہے، اندھیرا کیسے ہوتا ہے وہ پوچھے گا. اس کو کہو گے ہاں سن لے، یہ جو تم خاون پر سارے جمع ہو گئے، ہری سے لالچی جمع ہو گئے، اپنے جذبات کے پورا کرنے والے جمع ہو گئے، تو اس پر اللہ زندگی گزاریں گے. وہ اللہ بتا رہے، ان کا کہنا بتا رہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. جس نے اللہ کی نصیحتوں سے اعراض کیا تو اللہ کہتے ہیں ان کی زندگیوں کو ہم تنگ کر دیں گے. مالدار غریب کا سن لیا، پارٹیوں کا سن لیا، زندگی اب تنگ. برسر اقتدار پارٹیاں پوری دنیا میں ان کی بھی زندگی اب تنگ، اور جو اندر اندر کام کر رہی ہیں ان کی بھی زندگی اب تنگ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور رحمت للعالمین کا دامن جب اس دنیا نے چھوڑا تو سب کی زندگی اب تنگ ہو گئی. اور اگر رحمت للعالمین کا دامن اگر دنیا والوں کے ہاتھ میں پکڑوا دو تو سارے عالم کے اندر امن اور امان قائم ہو جائے گا، اشارہ ہمدردیاں پورے عالم میں قائم ہو جائیں گی. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى. قیامت سے اندھا بن کے چھوڑے غلط آدمی، اے اللہ میں آنکھ والا بنا بندہ کیا کو بنایا؟ اللہ کہیں گے میری آیتیں تیرے سامنے پڑھی جاتی تھی اور تو نے میری آیتوں کا خیال نہیں کیا تو اب میں تیرا خیال نہیں کروں گا. میرے محترم دوستوں، میں بہت ہی ہمدردانہ طریقے پر عرض کرتا ہوں، دوبارہ ترتیب کو قائم کرنا ہے. کاروباری لائن سے مقدم عبادات، علم، ایمان کی طاقت، اور یہ ساری ترتیب جو قائم ہوگی ریگولر طریقے پر، یہ دعوت کے کام کو اپنا کام صحابہ کی طرح جب ہم بنائیں گے تو یہ ساری ترتیب قائم ہو جائے گی، ایک معاشرہ قائم ہوگا. اس معاشرے کو لے کر بھی جو جوابیں نکلیں گی تو پورے عالم کا معاشرہ بدل جائے گا اللہ کی ذات سے امید. لیکن یہ ترتیب غلط ہو گئی، تقدیم تاخیر میں بڑا فرق ہو گیا، کاروبار اور گھری اصل بن گیا. ساری پریشانیاں اسی وجہ سے. مولانا قرآن میں حکم ہے، یہ تو قرآن میں ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ. کاروبار گھر کو قرآن بتا رہا ہے، اللہ کا حکم ہے.
میرے بھائی اللہ کا حکم کو دوسرا بھی ہے کہ نہیں؟ سارے حکموں کی ترتیب جمع. ارے جنگل بیابان کے اندر ہے ایک آدمی, جنگل بیابان کے اندر ایک آدمی ہے, نماز شروع کر دی, سامنے سے اندھا گزرنے لگا, کنویں کے اندر گرنے کا خطرہ ہے اس کا. دو حکم آ گئے یہاں, ایک نماز کا پورا کرنا یہ حکم ہے, دوسرا اس اندھے کو کنویں سے بچانا دوسرا حکم ہے. دیکھنا یہ پڑے گا کہ پہلا کون سا اور دوسرا کون سا. ٹائر نیچے لگانا کہ اوپر لگانا, اگر اوپر لگایا تو موٹر نہیں بنتی, نیچے لگایا تو موٹر بنتی ہے. ہر چیز اپنی ترتیب سے ہو. پورے تو سارے ہیں لیکن بے ترتیبی سے لگائے. یعنی اس موٹر کا سینڈ بیلٹ بھی ہے, ہینڈ بریک بھی ہے, لیگ بریک بھی ہے, ڈائنما بھی ہے, بمپر بھی ہے, ٹائر بھی ہے, ہوڈ بھی ہے, نٹ بولٹ بھی ہے, سب ہے. لیکن بے ترتیبی سے لگے تو موٹر نہیں بنتی. ہر کارخانے کے بننے میں تین چیزیں چاہیے. ایک تو پرزے صحیح ہو, ایک پرزوں کی فٹنگ صحیح ہو, اور ایک اندر کی طاقت ہو. اگر پیٹرول کی طاقت نہیں ہوگی موٹر نہیں چلتی. اگر الیکٹرک کی طاقت نہیں ہوگی تو کارخانہ نہیں چلتا. اس میں بجلی کی طاقت چاہیے, تو ایک اندر کی طاقت چاہیے. ایک پرزے بالکل صحیح ہو, ایک پرزوں کی فٹنگ صحیح ہو. ایک پرزا بنا ہے جاپان کی بنی ہوئی مشین آپ لائے, پرزا خراب ہو گیا, اب پاکستانی پرزا آپ نے لگایا وہ مشین نہیں چلے گی, تو جاپانی پرزا آپ کو منگوانا پڑے گا. ایک تو پرزے صحیح ہو, پرزوں کی فٹنگ صحیح ہو, اور اندر کی طاقت ہو. تو پوری زندگی جو گزر رہی ہے مسلمانوں کی, ایک تو وہ زندگی صحیح ہو, دوسری بات ہے وہ زندگی کی فٹنگ زمینی ترتیب پر آ جائے, اور تیسرے کے اندر ایمان کی طاقت اور اخلاص کی طاقت آ جائے. پھر یہ وہ برا عالم امن کر آئے گا اللہ کے دین کی طرف. جوت در جوت یہ تھوڑی نصیبی ملنا ہے افواجہ, ترتیب صحیح ہو. اور اس میں نماز, یہ نماز بھی اللہ کا حکم ہے, نماز پڑھتا رہا اندھا کنویں میں گر گیا, اسے کہا جائے گا حکم خدا کا ٹوٹ گیا. واہ, ہم تو نماز پڑھ رہے تھے. بھائی پہلے اندھے کو بچانا چاہیے نماز کو چھوڑ کر, اور پھر نماز پڑھنی چاہیے. ترتیب یہ تھی. پھر پہلے نماز پوری کی, بندہ گر گیا, تو تقدیم تاخیر دیکھنی پڑے گی. ایک آدمی گھر پر پہنچا, ایک دوسری مثال دے رہا ہوں. ایک آدمی گھر پر پہنچا, وہاں پر تین چیزیں دیکھی. ایک طرف تو مہمان آئے ہیں ان کو ٹھہرانا, ایک طرف بچے بھوکے ہیں ان کو کھلانا, اور ایک طرف ایک آدمی پستول لے کر کھڑا ہے اس آدمی کو مارنے کے لیے. تینوں کام ضروری. لیکن اس میں پہلا کون سا کام کرنا؟ پہلا کام اس آدمی کا ہاتھ پکڑ کے پستول چھین کے پولیس کے حوالے کرنا, یہ کام پہلا ہے. دوسرا کام بعد میں کرو. لیکن اگر یہ آدمی اپنی کم سمجھی سے مولانا مہمان کا ٹھہرانا بھی تو ضروری ہے, بچوں کو کھلانا بھی تو ضروری ہے, ہم اپنے بھوکے بچوں کو نہیں کھلانے, کیسی باتیں آپ کر رہے ہو؟ اچھا میں مہمانوں کو ٹھہرا بچوں کو کھلا, لیکن وہ پستول مار دے گا تو دونوں کام گئے. پہلے اس کے پستول سے بچ. تو اسی طرح میرے بھائی شیطان جو پستول لے کر کھڑا, جو ہمیں غلط راستے میں ڈالنے کے فکر میں ہے, وہ ہماری ترتیب کو بدلتا ہے. تو پہلے شیطان کے پستول سے بچنا ہے, اور ہمیں نبوی ترتیب کے اوپر آنا ہے. ایک تیسری مثال بھی لے لو, کئی مثالیں ایک ساتھ میں بتائی کیوں دے رہا. جس کام کے ذریعے آخرت کا نقصان ہو اور جس کام کے ذریعے دنیا کا نقصان ہو, یہ دو چیزیں الگ رہیں. دنیا کا نقصان, آخرت کا نقصان. دنیا کے نقصان سے بھی بچنا, آخرت کے نقصان سے بھی بچنا, دونوں نقصان ساتھ میں جمع ہو جائیں تو پہلے آخرت کے نقصان سے بچو, اس سے فارغ ہو گئے پھر دنیا کے نقصان سے بچو. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک طرف تو سانپ حملہ کر رہا ہے اور ایک طرف مکھی حملہ کر رہی ہے شہد کی. اب شہد کی مکھیوں کا حملہ, یا یہ سمجھو تتیا, ایک تتیا حملہ کر رہا ہے اور ایک طرف سانپ حملہ کر رہا ہے. تو پہلا کام ہے سانپ کے حملے سے بچنا, دوسرا کام ہے تتیا کے حملے سے بچنا. اگر پہلے آپ تتیا کے حملے سے بچے اور سانپ نے کاٹ کھایا آپ مر جائیں گے, اور اب پہلے آپ سانپ کے حملے سے بچے اور تتیا کے حملے کو برداشت کر لیا, اس کا علاج ہو جائے گا. آخرت کے نقصان سے بچنے کے لیے اگر دنیا کا نقصان برداشت کر لیا اور آخرت کے نقصان سے بچ کے پھر دنیا کے نقصان سے بچے, وہ صحیح ترتیب ہوگی.
اس بنا پر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ ساری ترتیب کو صحیح قائم کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے دعوت کا کام لے کر دعوت کے کام کو مقدم کرا کر اور دوسرے کاموں کو نمبر 2 کے اوپر کرا دیا، کاروبار کو نمبر 2 پر، گھروں کو نمبر 2 پر، اگر اس طریقے سے ہم آئے اور دعوت کے کام کو کام بنا لیا تو ہمارے ایمان میں طاقت پیدا ہوگی۔ اور یہ کبھی زبان پر مت لانا اور کبھی ذہن میں بھی مت لانا کہ مولانا وہاں پر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہوں نے للکارا، یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، انہوں نے للکارا، یہ ایمان کا جو طاقت آ گئی وہ اندر کا غبار صاف ہو گیا۔ آج بھلا وہ نبی تو ہے نہیں۔ بیچ میں ایک بات اور بتاؤں، جماعتوں میں پھرنے سے قربانی اور عبادت کے ذریعے دل کے اندر ایمان کی طاقت آتی ہے، لیکن جب گھر پر رہو گے تو کاروبار اور گھر سامنے ہوگا تو اس کے یقین کا غبار دل پر آئے بغیر نہیں رہے گا۔ اس کے صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گھروں پر آنے کے بعد مکانی کام میں لگ جاؤ۔ جب مکانی کام میں لگ کر بار بار اللہ کو بولو گے، سنو گے اور اس میں کاروبار گھر کو تھوڑا تھوڑا قربان کرتے رہو گے تو مکان پر رہتے بھی غبار صاف ہوتا رہے گا اور یقین کی طاقت بڑھتی رہے گی۔ لیکن آپ کے دل میں یوں آ رہا ہوگا تمہاری صاحب وہاں تو نبی تھے، مدد اللہ کی آ گئی، اب نبی تو رہے نہیں، تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ میرے محترم دوستوں، قرآن نے نبی کی موجودگی میں مدد کا جو وعدہ کیا ہے، قیامت تک جب ایمان کی طاقت ہوگی تو قرآن نے مدد کا وعدہ کیا ہے، قیامت تک ایمان کی طاقت پر مدد کا وعدہ ہے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ہم ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں۔ دور فاروقی کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا جو کام لائے ہیں یہ کام سارے نبیوں کے ایمان کے کام سے زیادہ طاقت والا کام ہے۔ یہاں پر حضرت صالح بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے 10,000 گھوڑے سواروں کو لے کر دریائے دجلہ کے اندر اپنے گھوڑوں کو ڈالا اور گہرے پانی میں نہ ڈوبے۔ ارے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے اندر تو وہ بنی اسرائیل امتی تھے اور وہ امتی نبی کے ساتھ چلے اور پانی کے اندر جو راستہ بنا اس راستے پر چلے، امتی چلے نبی کے ساتھ چلے راستے میں چلے۔ اور یہاں حضرت سعد کے قصے کے اندر امتی چلے نبی کے بغیر چلے، پانی کے اوپر چلے اور امتی نہیں چلے، امتی کے گھوڑے چلے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اور ایمان کی طاقت ہمیں دے کر گئے وہ سارے نبیوں کے دین اور ایمان کی طاقت سے آگے بڑھی ہوئی ہے۔ نبی کے بغیر چلے اور امتی چلے اور پانی کے اوپر چلے اور امتی نہیں چلے، امتیوں کے گھوڑے چلے۔ اگر آپ کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ مولانا وہ تو صحابہ تھے اس لیے ایسا ہوا، بعد والے قصے میں بہت سے ہیں جس کو سنانے کا وقت نہیں رہا۔ صلاح الدین ایوبی ایک صحابی ان کے ساتھ نہیں تھا لیکن وہ ایمانی طاقت والے ان کے ساتھ تھے تو اللہ کی کیسی مدد آئی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آخری زمانے کے اندر دجال اور یاجوج ماجوج کی طاقت ہوگی، اس کے مقابلے پر جب ایمان کی طاقت والے آئیں گے تو ایمان کی طاقت والوں کے مقابلے میں جب اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہوگی تو دجال اور یاجوج ماجوج کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ جیسے قارون فرعون ایمان کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکے اور جیسے قیصر کسریٰ ایمان کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکے اور جیسے دجال اور یاجوج ماجوج ایمان کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، خدا پاک کی قسم آج کا گولا چودھری اور آج کا لال چودھری یہ بھی ایمان کی طاقت کا مقابلہ خدا پاک کی قسم نہیں کر سکتے۔ دنیا کے اندر پھیل جاؤ اور ساری دنیا کو یہ سمجھا دو کہ خدا کی طاقت کو تسلیم کرو تو تمہارے بیڑے پار ہوں گے، اور اگر خدا کی طاقت کو تسلیم نہیں کرو گے تو تمہارے بیڑے غرق ہوں گے۔ خدا کی طاقت کے مقابلے میں یہ ساری طاقتیں مکڑی کے جالے ہیں۔ مکڑی کا جالا بحران گھر کے اندر تانا جاتا ہے، بحران گھر میں مکڑی نے جالا تانا، اب ادھر سے ادھر جا رہی، اوپر سے گھونسلہ کبوتری کا، اس میں سے تنکے گرے جالا نہیں ٹوٹا، کبوتری کے انڈے کے چھلکے گرے جالا نہیں ٹوٹا،
چھوٹے چھوٹے کیڑے پھنس گئے, مکڑی نے کھا لیے, مکڑی میں پکڑا گیا, کبھی اگر تنکے پر تنکے, چھینکے پر چھینکے گر رہے, میرا جانا نہیں ٹوٹتا. اب کبھی ادھر سے ادھر جا رہی, کبھی ادھر سے ادھر آ رہی. اب یہ منظر دیکھ کے مکڑے نے بھی جالا چلا. اب پورا گھر مکڑی مکڑوں کے جالے سے بھر گیا. اب یہ فلاں مکڑی چلی, فلاں مکڑے سے ملی, فلاں مکڑا چلا, فلاں مکڑے سے ملا, فلاں جگہ اتنے مکڑے ملے, وہاں سے لال گھوڑا مکڑا چلا, وہ لال مکڑے سے ملا. خدا پاک کی قسم, مکڑی اور مکڑے سے زیادہ حیثیت نہیں ہے. دنیا کی طاقتوں کی حیثیت خدا کی طاقت کے مقابلے میں مکڑی اور مکڑوں سے زیادہ نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہتا, یہ قرآن کہتا ہے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. پورا عالم دعوت دین سے بحران بن چکا, ذکر الہی اور تعلیم کے حلقوں سے بحران بن چکا, خدا کی عبادت سے بحران بن چکا پورا عالم. اس لیے مکڑی اور مکڑوں نے جالے تن دی ہے. اگر پورے عالم کو آباد کرنا ہے, اگر گھر کو جب آباد کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے مکڑی مکڑے کے جالے ختم ہوتے ہیں. اور مکڑی مکڑوں کے جالے ختم کرنے میں دیر نہیں لگتی. جھاڑو اٹھایا اور یوں پھیر دیا, جالی بھی ختم اور مکڑی مکڑی بھی ختم. جب مصر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور بنی اسرائیل نے دعوت دین سے آباد کیا اور ایمان سے آباد کیا, تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا جو جھاڑو آیا تو اللہ کے عذاب کے جھاڑو نے فرعون کا ملک کا جالا صاف کر دیا, اور اللہ کے عذاب کے دوسرے جھاڑو نے حامان کا وزارت کا جالا صاف کر دیا, اور اللہ کے عذاب کے تیسرے جھاڑو نے قارون کا مال کا جالا صاف کر دیا. یہ سارے کے سارے جالے صاف ہو جائیں گے اگر ایمان کا کام عالم کے اندر ہوا. لیکن بھائی, میں نے پرسوں کے بیان میں کہا تھا, ہمیں کسی کا بیڑا غرق نہیں کرانا, ہمیں سب کے بیڑے پار کرانے ہیں. ہمیں ساری دنیا سے کہنا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کتنی بڑی طاقت ہو, ارے تم خدا کی طاقت کو اپنے ساتھ لے لو تو سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام کی طرح کامیاب ہو جاؤ گے. اور اگر خدا کی طاقت تمہارے خلاف ہو گئی تو فرعون قارون ان کی طرح تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. خدا کی طاقت کو تسلیم کرو. اگر اللہ کی پکڑ تمہارے اوپر آ گئی تو کوئی مادی طاقت تمہیں نہیں بچا سکتی, اور جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے تو روحانی طاقت بھی نہیں بچا سکتی. جیسے نوح علیہ السلام کی روحانی طاقت اللہ کی پکڑ آ جانے کے بعد اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکی, اور ابراہیم علیہ السلام کی روحانی طاقت اللہ کی پکڑ آنے کے بعد اپنے باپ کو نہیں بچا سکی. روحانی طاقتوں کا کام اللہ کی پکڑ سے بچانا نہیں ہے, بلکہ اللہ کی پکڑ آنے سے پہلے ان کو یاد دہانی کرانی اور سمجھانا ہے. انا ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومك من قبل ان یاتیہم عذاب الیم. ہماری پکڑ آنے سے پہلے یہ سمجھا دو. جب اس طریقے سے تم پورے عالم میں سمجھاؤ گے اور اللہ کی طاقت کا یقین آ جائے گا اور لوگ سمجھیں گے کہ اتنی طاقت سے بڑی طاقت اللہ کی ہے, تو پھر لوگ تم سے اللہ کی طاقت کو اپنے ساتھ کرنے کا طریقہ پوچھیں گے, تعلیم کے حقوں میں بیٹھیں گے. دنیا میں اشار ہمدردی کی فضا ہوگی, قومیں کی قومیں اشار ہمدردی پر آ جائیں گی. دنیا میں جنت کے مزے آنے لگیں گے. ہر آدمی خدا کی خلافت والے کام کرے گا. لنستخلفنہم فی الارض, لنستخلفنہم فی الارض. سارے یہ ایمان والے اور اعمال والے زمین کے اوپر اللہ کی خلافت کے کام کریں گے, ایثار ہمدردی کے کام کریں گے. جب یہ سارے بھلے بن جائیں گے اور اللہ کے خلیفہ والا کام کرنے لگیں گے تو لامحالہ ان کے نظام کو چلانے والا کوئی بڑا ہوگا. وہ جو بڑا ہوگا وہ چاہے گورا چودھری ہو اور وہ چاہے لال چودھری ہو, جب اس نے ایمان کی طاقت کو تسلیم کر لیا اور جب اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کے خوش ہونے کو تسلیم کر لیا اور اس طریقے پر آ گیا, وہ اللہ والا بن گیا. کیونکہ سارے اللہ کے خلفاء ہوں گے اور سارے اخلاق والے ہوں گے. ان میں جو بڑا بنے گا وہی سب سے زیادہ عبادت گزار ہوگا, سب سے زیادہ ایمان کا پکا ہوگا, سب سے زیادہ خدا کی ذات کے طاقت رکھنے والا ہوگا, سب سے زیادہ سنتوں کا پابند ہوگا. یہ ان کا بڑا ہوگا. اب وہ چاہے وہ بڑا گورا چودھری بن جائے چاہے لال چودھری بن جائے, اسی کا نام امیر المومنین ہوگا اور اسی کا نام خلیفۃ المسلمین ہوگا. میرے محترم دوستو, اس وقت میں اگر کسی نے خدا کی طاقت کو تسلیم نہیں کیا تو یہ کہہ دے گا کہ تیرے علم میں کوئی طاقت نہیں, ہمارے اللہ کے اندر طاقت ہے.
اس وقت کے اندر جو کام ہوگا وہ ہوگا جہاد فی سبیل اللہ کا، وہ آخری درجہ۔ یہ خامخواہ تلواریں اٹھانا اور مارنا اور مورنا یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل دعوت کے ذریعے ایمانی طاقت پورے عالم کے اندر پھیلانی ہے ہمیں۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بالکل مت گھبراؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے سب کو بھیج دیا، اللہ کے راستے میں بھیج دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 5 بیویوں کا کیا ہوگا؟ حضرت عمر نے کہا یہ مرتدین میں تم 150 آدمیوں کو بھیج رہے ہو، یہ عورتیں یہاں پر صرف بچے رہ گئے، کوئی مرد ان کی حفاظت کا نہیں رہا، لاکھوں کا حملہ ہو رہا ہے، یہ کیا ہوگا؟ تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کے سینے کے اندر ایک دھب مار کر یوں کہا کیا ان کا شدید بانا ہے؟ حضرت عمر کے ذہن میں ان عورتوں اور بچوں کا رونا تھا حضور کے وصال پر۔ جب حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ عورتیں کس قدر چیخیں مار کے روئی ہیں، یہ افواج مطہرات۔ حضرت ابن سلمہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر آپ کے چہرے اندر کو دیکھ دیکھ کر ہم تسلی لیتی تھی، لیکن جب پھاوڑے لگے ہیں اور قبر کھلی ہے اور آپ کو جب اندر اتارا جانے لگا تو ہم عورتوں کی چیخیں نکل گئی۔ اور جس وقت تدفین ہو رہی تھی، فجر کے اذان کا وقت ہوا، حضرت بلال نے جو اذان دی ہے اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے ہیں تو مدینے کے اندر چیخ و پکار مچ گئی کہ ہائے آج اللہ کے نبی قبر میں ہے اور ہم یہ جملہ سن رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بے چین اور بے قرار ہو گئی حضور کے وصال پر کہ ان کی زبان سے جو جملے نکلے ہیں وہ دلوں کے ہلا دینے والے۔ حضرت فاطمہ حضور کے وصال میں کیا کہتی ہے؟ صبت علیہ مصائب لو انہا، صبت علیہ مصائب لو انہا، صبت الایام سرن لیالیا۔ میرے اوپر وہ مصیبتیں پڑی ہے کہ اگر دن پر وہ مصیبت آتی تو رات میں دن بن جاتا۔ حضرت فاطمہ یہ فرماتی ہے ماذا علی من شم تربت احمدی، ماذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غباریہ، ماذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غباریہ۔ ارے جس نے حضور کی قبر کی مٹی سونگنے میں بکری ڈالنے کے وقت میں تو زندگی بھر مہنگے مہنگے عطروں کا سونگنا کیا باقی ہے؟